سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مرادین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ زرمن آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ یہ خطہ جس کو ہم نے خدا سے وعدہ کر کے مانگا تھا، وعدے میں کچھ شرائط ہم نے رکھی تھی کہ جب تو ہمیں یہ زمین دے گا تو اس زمین پہ ہم تیرا نظام نافذ کریں گے، تیری پابندی ہوگی، اطاعت ہوگی تیرے نبی کی، اور انہی کی حکمرانی ہوگی جو قوانین تو نے ہمیں بتائے ہیں۔ ہم یہاں پر عدل و انصاف کی ایک ریاست کام کریں گے، اور اس ریاست کا منشور اور معیار بھی یہ ہوگا کہ انسانیت سب کے لیے برابر ہے۔ ہم انسانی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے حقوق کی ادائیگی کریں گے۔ ہم نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ کسی کا قتل نہیں ہوگا، مگر اسی ریاست میں، اسی زمین میں ہم نے 22 دن کی بچی کا بھی گلا دبایا، اور گلے دبانے والے ہاتھ بھی ماں کے تھے۔ ہم نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ کسی بھی عبادت گاہ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ جس خطے میں ہم پہلے تھے وہاں ہمیں بینگ اے مسلمان ہونے کی حیثیت سے عبادت گاہوں میں آزادانہ نماز عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی، مگر ہم نے توڑا مسجدوں کو بھی، مندروں کو بھی، اور ہم نے بہت زیادہ نفرت کا اظہار کیا۔ ہم نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ جب ہم پر یہ آسانیاں ٹوٹیں گی تو ہم رحمت للعالمین کا ذکر کر کے سراپر رحمت بن جائیں گے، اور عالمین کے لیے رحمت کا وہ دروازہ کھول دیں گے کہ لوگ سمجھیں گے کیا پاکستان ہے جہاں پہ پاک لوگوں کی سرزمین آباد ہے۔ مگر ہم نے کیا ہم نے انڈین ڈرامے دیکھے، دیگر ممالک کی فلمیں دیکھیں، اور اس کو سارا کا سارا اپنے معاشرے میں نافذ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ کسی بھی لیڈر کو اگر فالو کرنا ہو تو اس کی شخصیت کو دیکھا جائے۔ وہ بڑا لیڈر تب نہیں بنتا کہ جب وہ بڑے کام کرتا ہے، بلکہ وہ چھوٹے چھوٹے کاموں کو بڑے انداز سے کرتا ہے، یعنی اپنے گھر کو سمیٹ کے رکھتا ہے۔ اسی پیمانے میں دیکھا جائے تو رحمت للعالمین اور آپ کا خانوادہ یعنی آپ کے اہل بیت کرام وہ معیاری لیڈر ہیں کہ جن کے آپس کے معاملات یعنی آپ کے گھریلو معاملات معیار پر نظر آتے ہیں، اور بلا کسی نفرت کے اختلاف کے نظر آتے ہیں۔ یہ ایک کمپلیٹ گھرانہ نظر آتا ہے جو دنیا کے کسی اور لیڈر میں دیکھنے سے بھی نہیں ملتا۔ ایسا گھرانہ ایسے گھرانوں کے ماننے والوں میں کیوں نظر نہیں آتا؟ یعنی اس کی شباہت بھی نظر نہیں آتی اور سایہ بھی نظر نہیں آتا۔ اسی پاکستان میں گھریلو مسائل انتہا پر ہیں۔ ساس کا بہو سے جھگڑا ہے، پھپھو کے کام آپ کے سامنے مشہور ہیں، ساتھ ساتھ زمینوں کے معاملے میں بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا، کھایا جاتا ہے، قبضہ کیا جاتا ہے۔ اسی ملک میں رشوت بھی عام ہو جاتی ہے، اور پھر گھریلو مسائل کی بات کر رہا ہوں تو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے شوہروں کی جانب سے بیویوں کے اوپر، اور بیویوں کے ساتھ جو سلوک برتا جاتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے۔ میں آج گھریلو مسائل کو جن سے ڈرامے اخذ کیے جاتے ہیں، یعنی ایک زمانہ کہ جب معاشرے کے اوپر ڈرامے بنتے تھے، مگر یہ زمانہ کہ جب ڈرامے کے اوپر معاشرے بن رہے ہیں، میں لیے بیٹھا ہوں اپنے ساتھ بہت ہی عزیز، بہت ہی پیارے علماء کرام کو، جن کا بڑا ایک گہرا مطالعہ ہے، گہری نگاہ ہے معاشرے کے اوپر، آج کے حالات کے اوپر۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، ایم اے اسلامیات ہیں، فاضل قم ہیں، اور بہت ہی خوبی سے اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں، مولانا نعیم الحسن الحسینی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں آج ہمارے دوسرے مہمان کو، جن کی بڑی گہری نگاہ ہے، بڑے خوش عقیدہ، خوش اسلوب، اور میں کہتا ہوں کہ اعتدال کی راہ پہ گامزن ہے۔ میں اس پروگرام میں آپ کی آمد سے انتہائی خوش ہوں، اور قاضی احمد دورانی صاحب کا انتہائی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے آپ سے آغاز کرتا ہوں۔ سوال ایک بہت ہی معاشرتی سوال ہے۔ یہ معاشرہ ایک مثالی معاشرہ ہونے کو تھا، خواب یہی دیکھے تھے، آرزو تمنا دیدار یہی سب کچھ تھا، مگر جو نتائج برآمد ہو رہے ہیں یہ انتہائی افسوسناک ہیں۔ کیا اسلام یہ نتیجہ نکالتا ہے یا مسلمان ہی بگڑ گئے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی میں ممنون و مشکور ہوں جی ٹی وی اور ان کی انتظامیہ کا، اور آپ کا بالخصوص، کہ آپ نے ایک ایسے ہاٹ ایشو جو کہ گھر گھر یہ مسائل موجود ہیں، اور ہمارا معاشرہ جس طرف جا رہا ہے وہ چیزیں کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ بات وقت اتنی ہے کہ ہم نے دو کشتیوں میں پاؤں رکھا ہوا ہے، نہ ہم پورے ویسٹ کی طرف ہیں اور نہ پورے ہم اسلام کی طرف ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ دو کشتیوں کا سوار نہ خدا ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو اگر ہم اپنا نظریہ درست کر لیں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ویسٹ کی جو زندگی ہے وہ بہت ہی
पुरलुत्फ़ ज़िंदगी है और बहुत अच्छी ज़िंदगी है और बहुत मिसाली ज़िंदगी है। और हम देखते हैं भी, अपने घरों में भी देखते हैं कि हम इस्लाम को हमने पीछे रखा है, वेस्ट को आगे रखा है। नतीजतन क्या होता है कि आपके सामने सारी सूरत हाल है कि बच्चे वालिदैन का एहतराम नहीं करते, ठीक है, शौहर बीवी का एहतराम नहीं करता, बीवी शौहर का एहतराम नहीं करती। और मैं तो कहता हूँ कि आप मेरा एक मशवरा भी है कि ऐसे प्रोग्राम में आप किसी खातून को भी ज़रूर रखा करें। हाँ, ठीक है। ताकि कम से कम अमूमन ख़वातीन को ये शिकायत होती है कि मर्द जो हैं वो अपने फेवर की बातें करते हैं, हमारे फेवर की बातें ही नहीं करते। तो अच्छी बात है कि अगर ख़वातीन की भी नुमाइंदगी होगी तो कम से कम ये चीज़ जो है वो आमने सामने जब ये गुफ्तगू होगी तो माशरा भी देखेगा कि हाँ भाई कौन, चूँकि माशरा खुद जज कर लेता है कि कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। हम प्रोग्राम में ख़वातीन को नहीं बिठा पाए, इसमें हम माज़रत ख़ाएं, मगर क्या मसाजिद में, मजालिस में, इमाम बारगाहों में आप ख़वातीन को ऐसे बिठा के गुफ्तगू कर लेंगे? मसाजिद और इमाम बारगाहों की जहाँ तक सूरत हाल है, देखिए वो एक जुदागाना मसला है। अच्छा, ये है स्टूडियो, यहाँ तो कोई ऐसा मसला नहीं है। यहाँ तो ख़वातीन भी आती हैं, जेंट्स भी आते हैं, लेकिन मसाजिद, हाँ, अब मसला वही है कि मसाजिद हो या इमाम बारगाह हो, वहाँ पर उनके पोर्शंस बने हुए हैं। मसलन जेंट्स का एक अलग पोर्शन है, लेडीज़ का एक अलग पोर्शन है। वहाँ असल में आपको पता है कि मसाजिद की जो सूरत हाल है, उसके जो अहकाम शरइया हैं, उसके लिहाज से सारी चीज़ों को मलूज़ खातिर रखना पड़ता है। इमाम बारगाहों में अलबत्ता मसलन आपने देखा कि ये उनके भी कुछ अहकाम तो बहरहाल हैं अपनी जगह, लेकिन कम से कम ये है कि हमारे माशरे के अंदर ये अभी तक रिवाज पैदा नहीं हो सका है कि मसलन हम, और वैसे भी पूरी दुनिया में भी मसाजिद और इमाम बारगाहों में अगर हम मखलूत सिस्टम चला देंगे तो फिर तो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा माशरे के लिए भी। ठीक है, यानी इमाम बारगाहों में और मसाजिद में तो मसला है, प्रोग्राम में बहरहाल एक औरत की नुमाइंदगी होनी चाहिए थी। काजी साहब, मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, तो आप अगर ख़वातीन की नुमाइंदगी करें, आज के माशरे में औरत वाकई पिस रही है, इस्लाम ने उसको इज़्ज़त नहीं दी या मुसलमानों ने, या मैंने और आपने नहीं दी? बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो जो आपने फरमाया ना अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, तो ये कव्वाम जो है ना, ये निगरां है। वाह वाह वाह। और निगरां की जिम्मेदारियाँ पहले समझिए, ये सिर्फ हाकिम नहीं है, और अगर हाकिम भी है तो हाकिम अपनी रियाया के तमाम तर मामलात का जिम्मेदार है। ये ऐसा निगरां है, ये ऐसा हाकिम है जिसे ज़िम्मेदार बना दिया गया उसकी तमाम तर किफ़ालत का, उसके तमाम तर मसाइल के हल की जस्तजू का। ये सिर्फ अपना हुक्म चलाने वाला हाकिम नहीं है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि मर्द की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं और औरत के हुकूक़ क्या हैं, तो हम माशरे को एतदाल पर नहीं ला सकते। फिर जो आपने इब्तिदाई गुफ्तगू में फ़रमाया कि हमारे माशरे में ख़ानदानी मसाइल उलझते जा रहे हैं। जी, अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह का कुरान कहता है, वत्तकुल्लाहल्लज़ी तुसाअलूना बिही वल अरहाम, अल्लाह से डरो और ज़विल अरहाम के बारे में डरो, रिश्तों के बारे में बहुत मोहतात रहो। ये रिश्ते अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए पैदा फरमाए कि तुम अपनी ज़िंदगी में मुसर्रतें पाओ, एक दूसरे के करीब हो जाओ। ठीक है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्ना कातिउन, रिश्तों को ख़त्म करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाहु अकबर। इबादत अपनी जगह पर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी अपनी जगह पर, लेकिन हुकूकुल इबाद का एक मामला ऐसा भी है, हुकूकुल इबाद का एक पहलू ये भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो रिश्ते पैदा फरमाए थे, तुमने उन रिश्तों की तक़दीस का कितना ख्याल रखा, उन रिश्तों को किस तरह तुमने परवान चढ़ाया। शायर ने कहा था ना, ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम, आफाक की उसकार गहे शीशा करी का। तो इन रिश्तों का तकद्दुस बड़ा नाजुक है, वही पामाल इन्हें बहुत संभाल के चलना है। सोचना है कि आप माशरे को अगर इतना बेहंगम कर देंगे तो फिर इंसानी माशरे में और जानवरों में फ़र्क क्या रह जाएगा। इंसान में एक जुस्तजू होती है, एक एहसास होता है, एक मुरव्वत है। हम इन रिश्तों से बहुत दूर होते चले गए, दूर हो चुके हैं। हमने अपने आप को एक मशीनी इंसान समझ लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो ऊपर हमने अपने ऊपर जो मसरूफ़ियत तारी कर ली है, हम मसरूफ़ हैं। हम अपने दफ्तर से फ़ारिग हो गए, कारोबार से फ़ारिग हो गए, फिर भी हम मसरूफ़ हैं, शदीद मसरूफ़।
ہمیں سوشل میڈیا پہ گھنٹوں وقت میسر ہے، لیکن اپنے اعزاء اقربا سے ملنے کے لیے ہم مصروف ہیں. بہت خوبصورت نقطہ آپ نے ہمیں اجاگر کیا ہے. وقت نکالنا پڑے گا، قریب ہونا پڑے گا. جب قریب ہوں گے تو معاملات سنورنا شروع ہو جائیں گے. بہت خوب. قریب ہو کر معاملات سدھر جائیں گے، سنور جائیں گے. اس توقع کے ساتھ ایک مختصر سا وقفہ لے رہا ہوں، مگر جب لوٹ کر آؤں گا اور جب آپ مجھے وقت دیں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت شدید قسم کے اختلافات اور شدید قسم کے تصادم معاشرے میں دیکھے جا رہے ہیں. سوچ کے تصادم. مولانا صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ہم ایسٹ اور ویسٹ میں کہیں کے بھی نہیں رہے، ہم پاکستان بنانے کے بجائے کنفیوزستان میں رہ رہے ہیں. میں ایک وقفہ لے رہا ہوں، لوٹ کر آؤں گا. الف لام میم میں آپ کا انتظار کروں گا. عزیزان سچ بتاؤں تو میں ابھی تک اس نقطے سے یعنی اس جملے سے باہر نہیں آ پایا کہ دین میں تو مکمل طور سے داخل ہونے کا حکم تھا، نہ ہم داخل ہوئے نہ ہم خارج ہوئے. خارج کرنے کے نعرے بہت ہم نے سنے، البتہ ہم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. یہ معاشرہ اب ایک کنفیوژن کا شکار ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب بچپن میں آپ کا استاد آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کی ہینڈ رائٹنگ ٹھیک کرواتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ 2022 ہے. جتنی کوشش آپ کی ہینڈ رائٹنگ ٹھیک کرانے پہ کی ہے اتنی بلکہ اس کی آدھی کوشش آپ کی ٹائپ رائٹنگ پہ ہو جاتی تو شاید وہ دور جدید کے حساب سے اور توانا ہو جاتا. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ لباس کے معاملے میں یہاں جج کیا جاتا ہے اور پھر یہی ججمنٹ عورت کے رشتے یعنی بیٹی کے ہونے ناطے آپ کو بتاتی ہے کہ یہ بچے کتنے پیدا کرے گی اور کیا گھریلو اور خوشگوار معاشرہ پیدا کر سکتی ہے. وہ کیا معاملہ ہوتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں مولانا صاحب. جب ہم کسی سے رشتہ بناتے ہیں، زواجی زندگی میں آتے ہیں، ظاہر ہے گھر کی بنیاد تو اس رشتے کے اوپر بنتی ہے جو غیر کسی خاندان کے ساتھ جڑا ہے. وہ فرد آپ کے گھر کا نہیں تھا، وہ آیا ہے. کن باتوں کو مروز خاطر رکھیں تو ایک اچھی فیملی، ایک اچھا رشتہ، ایک اچھی زوجہ، ایک اچھا خاوند مل سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. کسی نے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یہ جو ہم قنوت میں دعا میں ایک دعا پڑھتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. بار اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی نیکی عطا فرما، آخرت میں بھی نیکی عطا فرما، اور عذاب جہنم سے ہمیں آزادی عطا فرما. اس کی تفسیر کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ یہاں پہ آتنا سے مراد اچھی بیوی ہے، حسنہ سے مراد اچھی بیوی اچھا، ہے. سبحان اللہ. حسنہ سے مراد اچھی بیوی ہے، اور وقنا عذاب النار یعنی بری بیوی سے بچا. اچھا، اللہ اکبر. تو ویسے تو دیکھیں حقوق، ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ڈس بیلنس معاشرہ ہے، افراط و تفریط کا معاشرہ ہے، اور حقوق تو سبھی کے پامال ہو رہے ہیں. اولاد کے بھی حقوق پامال ہو رہے ہیں، شوہر کے حقوق بھی پامال ہو رہے ہیں، بیوی کے حقوق بھی پامال ہو رہے ہیں، ماں کے حقوق بھی پامال ہو رہے ہیں، باپ کے حقوق بھی پامال ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو حقوق تو سبھی، بہن کے بھی حقوق پامال ہو رہے ہیں. لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جو اس میں یعنی پرائرٹی بیسس پہ جو حقوق پامال ہو رہے ہیں وہ کن صحیح. افراد کے ہیں. تو اس میں جو دیکھا جاتا ہے تو ہم اس نتیجے پہنچے، چونکہ میں 20 سال سے یہ جو ازدواجی ناچاقی کے مسائل ہیں یہ ڈیل کرتا ہوں. جی. اور اگر میں کتاب لکھنے بیٹھوں تو شاید پتہ نہیں کتنی موٹی میں اس پہ کتاب اور واقعات لکھ دوں گا. اتنے میرے پاس کیسز یہ آتے ہیں اور آئے ہوئے ہیں، اور پوری فائل بنی ہوئی ہے. اور جو میں ان تمام کیسز کو یعنی ڈیل کر کے جو میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ علم اور شعور نہیں ہے، آگہی نہیں ہے. اچھا. حقوق کو نہیں جانتے کہ کس کا کیا حق ہے. آپ نے جو مثال کے طور پر یہ بات کہی کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ مثلا ہم جب رشتہ لے کر کے جا رہے ہیں تو کہاں ہمیں رشتہ دینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے. ابتدا تو حقیقت میں رشتے سے ہی ہے کہ رشتہ جو ہے آپ دیکھیں کہ کس گھر میں آپ دے رہے ہیں. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تم کسی گھر میں رشتہ دو تو اس لڑکی سے پہلے اس کی ماں کو دیکھو. اچھا. کہ ماں کیسی ہے. بہت لوجیکل بات ہے کہ ماں کی زندگی پہ اس کی بیٹی کی زندگی ہے. ایک دوسرے رشتوں کے اندر جو کفو ہونا چاہیے، اچھا. توازن ہونا چاہیے. صحیح. یعنی مثال کے طور پہ اگر شوہر جو ہے وہ انٹر ہے تو بیوی بھی انٹر ہونی چاہیے. اچھا. مثلاً اگر
شوہر جو ہے وہ ایم اے ہے تو بیوی کم از کم، اگر ایم اے نہیں بھی ہے تو کم از کم انٹر ہونا چاہیے، یعنی پڑھے لکھے کے ساتھ پڑھے لکھے، ٹھیک ہے نا. اور مثال کے طور پر کفو اسی کو کہتے ہیں کہ ہم پلہ، یعنی اسٹیٹس بھی اس کو جو ہے دیکھنا، دینی طور سے بھی، دینی طور سے بھی اسٹیٹس بھی. مثلاً اس حوالے سے کہ مثلاً ایک جو ہے وہ جگی کا جو بچہ ہے وہ جا کر کے محل کی خاتون کو لائے گا تو زندگی کیسے بسر ہوگی؟ تو اسٹیٹس کا بھی خیال اس کے اندر رکھنا ہے، کفو ہونا ہے نا، کفو ہونا ہے، ٹھیک ہے. حتیٰ کہ ایک عالم دین سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا حتیٰ کہ اس کے اندر فرہنگ کا بھی خیال کرنا چاہیے. اچھا، یعنی رشتوں کفو برابری جو جس کو آپ کہتے ہیں رشتے کی برابری، وہ کہتے ہیں حتیٰ کہ اس میں فرہنگ کا بھی خیال کرنا چاہیے. مثلاً حالانکہ انسان یعنی اسلام میں دین میں تو تعصب نہیں ہے. مثلاً اگر کوئی سندھی برادر ہے تو سندھی لڑکی سے کرے، اچھا، اگر مہاجر برادر ہے تو مہاجری لڑکی سے کرے. اس حد تک بھی اس کو کفو کے ذاتی طور سے میں اس سے اختلاف کروں گا، ہاں مگر یہ بالکل کہ کریں، بالکل سمجھنے کے کریں. لیے پوچھ رہا ہوں. قاری صاحب، مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ کفو دیکھے، اور پھر انہوں نے اس کی مثال یہ دی کہ اگر جگی کا لڑکا ہے یا اس طرح کے معاملات ہیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں، ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ جگی یا غربت کا معاملہ، مگر یہ بات تو طے ہے کہ کفالت جناب علی المرتضیٰ کی رسول پاک نے خود کی ہے، اور پھر آپ کی شادی شہزادی کونین سے کی ہے. تو اسٹیٹس کا فرق اس لحاظ سے دیکھا جائے تو آ جائے گا. یا پھر جناب ابو ذر غفاری قناعت پسند ہے، تنگ دستی ہے، مگر شادی ہوئی ہے اور پھر چلتا رہا ہے معاملہ. تو واقعاً اس زواجی زندگی کا دار و مدار اس بنا کے اوپر چلتا ہے کہ جی فائنینشیل اسٹیٹس کیا ہے، کوالیفیکیشن کیا ہے، یا پھر اس کے اندر ہم آہنگی کتنی ہے، شعور کتنا ہے؟ ہم جن گھرانوں کی مثال دے رہے ہیں وہ تقدیس کے اس مقام پر فائز ہیں کہ وہاں دنیا داری کی طلب اور ہوس نہیں ہے. مولانا نے جو کفو کا معاملہ بیان فرمایا بالکل درست بیان فرمایا. شاید اس کی وضاحت کرتے ہوئے وہ ایک عوام کو سمجھانے کے لیے مثال دے گئے. مقصد ان کا یہ تھا کہ اس کا سوشل اسٹیٹس ایک جیسا ہونا چاہیے. بالعموم ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کسی رشتے والی کے ذریعے رشتہ قائم کر لیتے ہیں، کرائے کے کسی مکان میں جا کر، کسی بنگلے نما گھر میں جا کر، کسی پوش علاقے کے فلیٹ میں جا کر، اور جب وہ رشتہ طے ہو جاتا ہے، جب وہ بیاہ کر لڑکی آتی ہے 5-6 مہینے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ جناب یہ تو کسی ایسے علاقے میں رہتا تھا جہاں یہ وسائل میں اثر نہیں ہے. اب دیکھیے خرابی کہاں پیدا ہوتی ہے کہ وہ لڑکی بلوغت تک یا شادی ہونے تک ایک ایسے گھر سے آ رہی ہے جہاں تمام وسائل میسر تھے. اب یہاں ایک ایسے گھر میں اس کو لایا گیا جہاں وہ وسائل میسر نہیں ہیں، تو وہ ایک فرسٹائزیشن کا شکار ہوتی ہے. شوہر ساس سسر سے محبت کے بجائے وہ ایک بالکل نفرت کی طرف چلی جاتی ہے. تو یہ اصل میں ایک معاشرتی خرابی کی طرف جاتی ہے، اور دین اسلام اپنے ماننے والوں کو فطرت کی طرف لے کر آتا ہے. تو اس لیے کفو کا مسئلہ ہے. پھر قبلہ نے جو مثال زبان کی حد تک دے دی وہ سمجھانے کے لیے دی. مراد یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی ایسے خاندان سے تعلق قائم کر لیں جو آپ کے معاشرتی عرف کو نہ جانتا ہو. ہر معاشرے کے اپنے عرف ہوتے ہیں، ہر معاشرے کی اپنی اقدار ہوتی ہیں، ہر تہذیب کی اپنی رسومات ہوتی ہیں، ان کا فرق ہوتا ہے. اکثر گھروں میں اختلاف کہاں پیدا ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسے گھر سے تعلق قائم کر بیٹھے جن کا عرف الگ ہے، آپ کا عرف الگ ہے، ان کی اقدار الگ ہے، آپ کی اقدار الگ ہے، ان کی تہذیب الگ ہے، آپ کی تہذیب الگ ہے، ان کی ثقافت الگ ہے، آپ کی ثقافت الگ ہے. ہم آہنگی نہیں ہے. ہم آہنگی نہیں. یا تو پھر آپ اتنے قرب کی طرف جائیں، لوگ یورپ سے بھی آ کے لاتے ہیں اور یورپ میں بھی آتے ہیں، یا تو پھر آپ کی محبتوں میں اتنی گہرائیاں ہوں کہ سب کچھ برداشت کرنے کے لیے آپ تیار. ساری بات ہے محبت کی. ورنہ میں علامہ صاحب سوال بھی پوچھوں گا اور آپ سے جواب بھی لوں گا، ایک وقفے کے بعد لوں گا. سوال یہی ہے کہ جناب امام حسین، آپ پہ ہماری جان قربان، آپ پہ ہمارا سلام، ان کی ازواج میں سے ایک زوجہ کا تعلق کیا عرب سے تھا؟ نہیں، میرے خیال ہے دوسری جگہوں سے. اور امام موسیٰ کاظم کی والدہ ماجدہ کے لیے بھی یہ سوال اٹھتا ہے. میں ایک مختصر سے وقفہ لے رہا ہوں سمجھنے کے لیے، گفتگو کو مزید حسین بنانے کے لیے، آپ کی توجہات کو مرکوز رکھنے کے لیے لوٹ کر آؤں گا. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. وہ جو موبائل آپ بچوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اس کے نتائج اس طرح سے برآمد ہوتے ہیں کہ آپ تو کہتے ہیں جی چھوٹا سا بچہ ہے، کچھ دیر کے لیے دل بہلانے کے لیے میں نے فون پکڑا دیا، گیمز کھیلے گا. مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس کو ایک نئی دنیا دے دی ہے، وہ بھی اس کے نونہال ہاتھوں میں دے دی ہے، جس کا تو آپ کو بھی اندازہ نہیں کتنی ڈیپتھ میں جا کے اس کے اثرات واجب نظر آئیں گے. میں صرف ایک خیال کر رہا ہوں، اور وہ گمان یقیناً بدگمانی میں آتا ہوگا کہ آپ جب چھوٹے ہوں گے اور آپ کے ہاتھ میں کوئی بڑی گاڑی کا سٹیئرنگ پکڑا دے اور صرف آپ سے کہے کہ تھوڑا سا سڑک پہ جا کے آ جاؤ، تو کیا اس حادثے کے پیش نظر نقصان صرف آپ کو، آپ کے بچے کو، آپ کی گاڑی کو ہوگا، یا پھر معاشرے کو بھی ہوگا؟
چلتے پھرتے راہ میں ٹکرانے والے لوگ بھی اس حادثے کا شکار بنیں گے، یقیناً بنیں گے۔ وہ بچہ جو اس ماحول میں بڑا ہوتا ہے کہ اس کی آئی سائٹ ویک ہوتی ہے، صرف آئی سائٹ نہیں، اس کے نظریات اس کی اینک کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتے جاتے ہیں، یعنی اس کی آنکھیں بھی اور اس کے نظریے بھی اور اس کی دینی تربیت بھی کمزور ہوتی جاتی ہے۔ علامہ صاحب، ہم بات کر رہے تھے اور باتیں تو بہت آگے جانے والی ہیں، مگر ایک پل کے لیے ٹھہر کے کف کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ کیا اسی وجہ سے آگے جا کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، طلاقیں زیادہ ہوتی ہیں؟ دیکھیے، کفو جو اصل میں دین میں شریعت میں بیان کیا گیا ہے، ہم پلے سے مراد یہ ہے کہ مثلا لڑکی اگر دیندار ہے تو لڑکا بھی دیندار ہو۔ صحیح ہے۔ کفو سے مراد جو یعنی دین کے اندر، اسلام کے اندر کفو ہے کہ مثلا اگر لڑکی دنیا دار ہے فرض کریں تو لڑکا بھی اسی کی مینٹلٹی کے حساب سے ہو، یا لڑکا اگر دنیا دار ہے بہت زیادہ تو لڑکی بھی اسی مینٹلٹی کے حساب سے ہو، یہ کفو ہے۔ یعنی ایک بہت زیادہ مثلا دنیا دار بچہ ہے، آپ اس کو ایک دیندار خاتون دے دیں تو ہو سکتا ہے اس کی کامیاب زندگی نہ گزرے۔ اسی طریقے سے کوئی بہت دیندار بچہ ہے اور دنیا دار بچی آ جائے تو ہو سکتا ہے اس کی زندگی جو ہے آپس میں ذہنی امانگی نہ بن سکے۔ یہ کفو ہے کہ مثلا اگر بچہ دیندار ہے تو بچی بھی دیندار اس کو ملنی چاہیے، یہ ہے کفو اصل میں۔ لیکن پھر جب اس کی تشریح کے اندر جاتے ہیں تو یہاں تک بات جو میں نے آپ سے بیان کی کہ وہاں تک بھی پھر اس کو دیکھا جاتا ہے کہ بھئی یہ اس طریقے سے فرہنگی لحاظ سے بھی انسان دیکھے اور یہ ساری صورت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو ہم لباس کہتے ہیں، یعنی عام طور سے معاشرے میں تقویٰ کا لباس تو غائب ہی نظر آتا ہے، البتہ اگر کوئی تقویٰ کی پوشاک پہنے ہوئے ہو تو قاضی صاحب اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ یعنی متقی انسان آج کے دور میں کیا معیوب انسان سمجھا جاتا ہے؟ اگر کوئی اللہ رسول کی بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے حلال کماؤ تو وہ معیوب سمجھا جائے گا کیونکہ وہ غریب ہے، تنگ دست ہے، ناتواں ہے، اس کے پاس محل نہیں ہے، جاگیر نہیں ہے، زمینیں نہیں ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ تقویٰ کیا ہے؟ جواب دیا گیا کہ آپ کسی ایسی پگڈنڈی سے گزریں جہاں دونوں طرف جھاڑیاں ہوں تو وہاں لباس کس طرح سمیٹ کر گزرتے ہیں۔ واہ۔ تو تقویٰ یہ ہے کہ معاشرے کی ہر برائی سے اجتناب کیا جائے، اور جب اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ تقویٰ اختیار کرنے والے میرے قریب ہیں تو اللہ کے قرب سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے۔ بہت خوب۔ اب یہ اس معاشرے کی بہت ساری خرابیوں میں خرابی ہے کہ جو شخص پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، مثال کے طور پر ایک ادارے میں کئی لوگ تحفہ سمجھ کے رشوت لے رہے ہیں اور ایک شخص نہیں لے رہا تو اسے متون کیا جاتا ہے۔ یہ بالکل مثال ایسی ہے کہ اگر کسی گاؤں میں 80% نکٹے ہوں تو وہ ناک والے کو تصحیح کا نشانہ بنائیں گے۔ حقیقت ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ صبر ہے، درجۂ صبر یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ بار بار صبر کا تذکرہ کیا گیا، صبر کی تعلیم دی گئی، تو معاشرے میں بے شمار مقامات ایسے آتے ہیں کہ ناجائز ذرائع استعمال نہ کرنے والے کو، شادی بیاہ پہ اسراف نہ کرنے والے کو، اپنی ظاہری شکل و صورت نہ بنانے والے کو لوگ جو ہے ذرا نچلے درجے کا فرض سمجھتے ہیں۔ حقیقت ہے۔ تو کوئی بات نہیں، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ تو یہ مقام صبر ہے، اس کے اختیار کے گوگے مشکل ہے، گوگے بہت مشکل ہے، لیکن ہمیں معاشرے کا مقابلہ کرنا ہے یا ان کی اصلاح کرنی ہے۔ صحیح ہے۔ ان کے ان رویوں پہ ہمیں اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر دینا بلکہ معاشرے کو تبدیل کرنا ہے، جو کہ ایک مشکل عمل ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تبلیغ کا آغاز کیا تو آپ کے ساتھ جو نفوس قدسیہ تھے انہوں نے کس معاشرے کے اندر تبلیغ کی؟ چاروں طرف کفر تھا۔ اسی طرح اہل بیت اطہار، صحابہ کرام اور قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے جس طرح تبلیغ کی، تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری جہاں تشریف لائے کفر کا معاشرہ تھا، تو یہ تو پھر بھی ہمارا اپنا معاشرہ ہے، مسلمانوں کا معاشرہ ہے، تو ہمیں صبر بھی کرنا ہے اور رویوں کی اصلاح بھی کرنی ہے، تو انشاءاللہ اس کا اچھا پہلو نظر۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، سیل فونز کا معاملہ چونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہر گھر میں درپیش ہے، بچے کے ہاتھ میں، میاں بیوی کا، بیوی میاں کا سیل فون اگر چیک کرتا ہے تو اس میں اعتماد کی کمی ہے یا پھر بھرپور اظہار ہے کہ جی پاسورڈ سے لے کر ہر چیز آپ کے پاس ہے، ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے، اب تو یہ مسئلہ اتنا حساسیت کی طرف جا چکا ہے کہ بچے کا بھی آپ فون اٹھائیں اور چیک کرنا شروع کریں تو وہ بھی آپ سے لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ویسے بھی دیکھیے، شرعاً ہم سمجھتے ہیں کہ اگر بچہ مثلاً بالغ ہے تو آپ کو کسی کی ڈائری پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اگر بچہ بالغ نہیں ہے آپ کا، ایسی صورتحال میں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو بچوں کا معاملہ ہو گیا، بیوی تو بالغ ہے نا، بیوی کا چیک کر سکتے ہیں سیل فون؟
شرن تو شریعت اجازت نہیں دیتی. بہت خوب، شریعت اجازت نہیں دیتی. اور صاحب یہی سوال، اسی طرح کا سوال ہے کہ اس کے بینک اکاؤنٹ میں نظر ڈالنا، اس کے پیچھے جاسوس چھوڑنا، شوہر کے پیچھے، کہ اس کا چکر تو نہیں چل رہا کسی عورت کے ساتھ؟ کچے کان والے ہوتے ہیں، جلدی باتوں میں آ جاتے ہیں، یہ مناسب ہے؟ میاں اور بیوی کا رشتہ فقط اعتماد کا رشتہ ہے. واہ جس دن یہ اعتماد کسی ایک طرف سے ختم ہوا، اس رشتے میں دراڑ پڑ گئی. واہ. جتنا اعتماد کر سکتے ہو اعتماد کرو، اور جتنا اس اعتماد کو نبھا سکتے ہو نبھاؤ. اس رشتے میں برکت رہے گی، محبت رہے گی، انسیت رہے گی، الفت رہے گی. ٹھیک ہے. جتنا اعتماد کر سکتے ہو اعتماد کرو. اور اگر آپ نے سیل فون چیک کرنا شروع کر دیے تو یہ ساری الفت دھری کی دھری رہ جائے گی. حقیقت ہے، حقیقت ہے. اچھا علامہ صاحب، سیل فون سے نکل کے ایک اور بات کر لیتے ہیں. ہمارا آج کا معاشرہ فلمیں، ڈراموں کی طرف اتنا رجحان رکھتا ہے کہ جو کچھ دکھایا جا رہا ہے وہی کر رہا ہوتا ہے. کیا اس کی کوئی ریپلیسمنٹ، کوئی آلٹرنیٹ ہے؟ کچھ اچھا دکھا سکتے ہیں؟ ڈرامے تو دیکھیے، ڈرامہ تو ڈرامہ ہی ہے، لیکن ہمارے جو لوگ ہیں چونکہ کم فہم ہیں، کم علم ہے، معرفت نہیں ہے ان کو دین کی بھی، تو وہ ڈرامے کو حقیقت پر مبنی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. جبکہ ڈرامہ ہے، اس کے نام سے ظاہر ہے کہ ڈرامہ ہے، لیکن وہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ یہ اتر ڈرامہ جاتے ہے. ہیں پورا اس میں. وہ پورا اس میں ڈوب جاتے ہیں. اب یہ جو ڈرامے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ ڈرامے، اللہ معاف کرے جس انداز سے یہ ڈرامے چل رہے ہیں، یعنی کوئی 1000 میں کوئی ایک ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، یا 10,000 میں کوئی ایک ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، وہ اسی پہ پورا ڈرامہ بنا دیتے ہیں. بھائی وہ جو 10,000 میں تم نے ایک کو تو پکڑ لیا، اور وہ جو 9,999 لوگ باقی تھے ان کی کہانیاں کہاں گئیں؟ واہ. ٹھیک ہے نا. یعنی یہ کیا کر رہے ہیں، یہ برائی کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. واہ، ٹرانسمٹ کر رہے ہیں، جی ہاں، پھیلا رہے ہیں. واہ واہ واہ، بہت اچھا پوائنٹ ٹھیک ہے نا. یہ بجائے اس کے کہ وہ 9,900 کا بھی کردار بتائیں، وہ نہیں بتا رہے. وہ ایک کو لے کر کے، جس کو آپ کہتے ہیں رائی کا پہاڑ بنانا، یہ رائی کا پہاڑ بنا رہے ہیں، اور معاشرے کو جو ہے وہ گندگی کی طرف لے کر. گندگی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اب گندگی کی ایک مثال ہے، اب مولانا صاحب آپ اس کا جواب دیجیے گا. ہمارے تعلیمی اداروں میں، درسگاہوں میں، انسٹیٹیوشنز میں، یونیورسٹیز میں جو ایونٹس ہوتے ہیں، جس نوعیت کے ایونٹس ہوتے ہیں، باقاعدہ رقص ہوتا ہے، پرنسپل، مدیر، چانسلر، وائس چانسلر بیٹھ کے تماشا دیکھتے ہیں اور بڑا انجوائے کرتے ہیں اس کو. یہ معاشرہ صحیح راہ پہ گامزن ہے؟ آپ کے پچھلے اور اس والے سوال کو میں جمع کرتا ہوں. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جس نے کسی اچھائی کی بنیاد رکھی تو تمام اچھائی کرنے والوں کا صلہ اس کے نامہ اعمال میں بھی آئے گا. صحیح ہے. جس نے کسی برائی کی بنا رکھی تو جتنے لوگ اس کی وجہ سے برائی کی طرف جائیں گے، اس کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں بھی آئے گا. اچھا. تو وہ تمام پروڈیوسر، وہ تمام ڈرامہ لکھنے والے رائٹر، وہ تمام اس کو پروموٹ کرنے والے، اسی طرح وہ تعلیمی ادارے، مختلف اداروں کے سربراہان اور ذمہ داران یہ سوچیں کہ ہمارے کسی فعل سے، کسی عمل سے اگر معاشرے میں بے راہ روی پھیلتی ہے تو ہم ایک تو یہ گناہ گار ہوں گے. دوسری ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ معاشرے میں کوئی آگ پھیلے گی تو میرے بچے بھی اس سے بچ نہیں پائیں گے. یہ آگ میرے دامن پر بھی آئے گی، میں ہرگز دامن اس سے نہیں بچا سکوں گا. تو ہمیں محتاط رویوں کی ضرورت ہے. بالخصوص جو آپ نے سوال مجھ سے کیا، استاد تو ایک علامت تقدیس ہے. اگر اس کے، کیا وہ استاد ہے جو اپنے یا اپنی شاگرد کو انگلیوں کے اشارے پہ رقص کی تعلیم دے گا؟ وہ استاد تو نہ ہوا، وہ تو پھر کسی اور جگہ کا اہلکار ہو گیا. میں اس لفظ کو استعمال نہیں کرنا چاہتا. ہمارے اس پلیٹ فارم پہ وہ لفظ بالکل زیب نہیں دیتا ہوں استعمال کرنا. تو تھوڑا سا اپنے رویوں کو بدلیں. آپ اور انداز میں، مثلا آپ پاکستان کی پیریڈ دکھا دیجئے، آپ کوئی اور ذمہ دارانہ انداز دکھا دیجئے، آپ اپنے فنکشن کیجئے. صوفی رقص دکھا دیں یونیورسٹیز میں، چلے گا؟ آپ اس پہ رقص تو رقص ہے نا، آپ اسے صوفی اور غیر صوفی نہ جائیں. بہت سارے اور طریقے ہیں. اچھا. بہت سارے، آخر پہلے بھی افسانے لکھے جاتے تھے، معاشرے کی عکاسی ہوا کرتی تھی. بہت سارے طریقے ہیں ٹیلنٹ کے اظہار کے، بہت سارے طریقے ہیں. آپ کیوں اس طریقے پہ جاتے ہیں جس پہ انگلی اٹھے؟ آپ کیوں حرام کی طرف جاتے ہیں حلال کو چھوڑ کر؟ بہت سارے انداز ہیں، اس سے سکھائیے. مقدس محافل میں بھی تو حال آ جاتا ہے نا، وہ بھی تو ایک کیفیت ہی ہے نا. بس وہ ہر ایک کا اپنا حال ہے، اس کو اس حال پہ چھوڑ دیجئے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. علامہ صاحب چند دقائق میرے پاس رہ گئے. شوہر یہ چاہتا ہو کہ دوسری شادی کر لے، گویا کہ اس کی اپنی ذمہ داریاں اس کی اجازت نہ دیتی ہوں، مگر اس کی ضروریات اس قدر ہوں، تو بیوی کو اور شوہر کو کیا آپس میں پالیسی کرنی چاہیے؟ بیوی رضامند نہیں ہو رہی ہے، کیا ایسے معاملے میں گناہ کی طرف جائے گا اس کے لیے آسانی ہے، یا پھر وہ کیا کرے؟ دیکھیے، دوسری شادی کو تو آپ کے معاشرے نے ایک گالی بنا دی، اور بالخصوص ہندوستان اور پاکستان کے معاشرے میں تو، بلکہ ایران میں بھی یہی صورتحال ہے. اچھا. کہ دوسری شادی کو جو ہے وہ ایک گالی سمجھتی ہے عورت. جبکہ اللہ نے، چونکہ دین فطرت ہے، اسلام فطرت کے اوپر گفتگو کرتا ہے. اگر یہ، یعنی جس کو آپ کہہ رہے ہیں دوسری شادی، تیسری شادی، چوتھی شادی، اگر یہ صورتحال مسلمان معاشرے کے اندر ہوتی
تو میں سمجھتا ہوں کہ سیکس فری معاشرہ ہمارا ہوتا. اچھا. سیکس فری سے مراد یہ ہے کہ یعنی وہ نہیں کہ مثلاً آپ کپڑے اتار کر کے بازار کے اندر گھومتے رہیں, نہیں, یعنی پھر انسان کو اس طرف ناجائز حرام کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. صحیح ہے. اللہ نے جائز ہی اتنا رکھ دیا تھا کہ ناجائز کی طرف اصلاً اس کا رخ ہی نہیں ہوتا. لیکن کیا کریں, آپ کا معاشرہ وہ کہتے ہیں. اچھا پھر مردوں کا بھی قصور ہے. پہلی بیوی کو وہ اگر مثلاً لے کر کے پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسری کو لے کر کے آتے ہیں تو اس میں وہ عدالت کو رکھ ہی نہیں پاتے. اس لیے تو چھپا کے رکھتے ہیں, عیاں نہیں ہو پاتی. میں بہت شکر گزار ہوں مولانا نعیم الحسن الحسینی صاحب کا, آپ کی توجہات کا انتہائی شکر گزار ہوں. قاری صاحب آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت ہی قیمتی دقائق ہمیں دیے جس سے ہم نے نصیحت سیکھی بہت ساری. خواتین و حضرات, آج ہم نے عمومی طور سے اجتماعی طور سے معاشرے کے ان پہلو کے اوپر نگاہ ڈالی جو بہت ضروری ہیں, اور اگر ان کو نظر انداز کر دیا تو ہم ہی کہیں غفلت کی نیند نہ سو جائیں. آپ کو بیدار ہونا پڑے گا, آپ کو تبصرہ بھی کرنا پڑے گا, آپ کو عمل بھی کرنا پڑے گا, اور پھر بار بار دہرانا پڑے گا. یہ مزاج قرآن کا ہے, جو ضروری باتیں ہوتی ہیں وہ دہراتا ہے تاکہ سبق یاد ہو جائے. اپنا خیال رکھیں گے, آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا, اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان میں.